السلام علیکم۔ آپ کی بہن رضیہ پروین آج پھر ایک حدیث کے ساتھ آئی ہے آپ لوگ کو سنانے کے لیے۔ آپ لوگ اپنے بہن کو سپورٹ کیجیے، ویڈیو کو دیکھا کریں تاکہ میری ویڈیو آگے چلے، ویوز بڑھے۔ تو کہانی ہے ایک قبر میں سورہ پڑھنے والے کی۔ تو چلیے کہانی کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کہانی قبر میں پڑھی جانے والی سورہ۔ رات کا سمے تھا، چاروں طرف سناٹا چھایا تھا۔ ایک صحابی نبی کے ساتھی سفر کر رہا تھا، تھکے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے۔ سفر میں تھک گئے تھے کافی، اس لیے انہوں نے سوچا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں۔ انہوں نے اپنا تمبو لگایا، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ انہوں نے تمبو ایک قبر کے اوپر لگا دیا ہے۔ انہیں نہیں پتہ تھا یہاں پہ قبر ہے کسی کی۔ انہوں نے اسی قبر پہ ایک تمبو لگا دیا، انہیں نہیں پتہ تھا۔ جیسے ہی وہ آرام کرنے لگے، انہیں ایک آواز سنائی دی۔ جیسے ہی وہ آرام کرنے لیٹے اپنا کہ میں آرام کر لیتا ہوں تھوڑا، انہیں ایک آواز سنائی دی۔ کوئی انسان قبر کے اندر سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ قبر کے اندر سے کوئی انسان کلام پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ گھبرا گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مرنے کے بعد بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا گئے اور وہ سوچنے لگے، کوئی مرنے کے بعد بھی کلام پاک پڑھ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے۔ وہ سوچنے لگے ایسے کیسے ہو گیا؟ انہوں نے دھیان سے سنا، وہ شخص ایک خاص سورہ بار بار پڑھ رہا تھا۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ سیدھے نبی کے پاس پہنچے اور ساری بات نبی کو بتائی۔ نبی نے ان کی ساری بات سنی اور مسکرائے۔ پھر فرمایا، یہ سورہ ملک ہے۔ نبی مسکرائے اور پھر فرمائے کہ یہ سورہ ملک ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والے کی قبر میں حفاظت کرتی ہے۔ مطلب جو شخص اسے پڑھتا ہے قبر کے اندر تو اس کی حفاظت ہوتی ہے قبر کے اندر۔ یہ اتنی خاص سورہ ہے، یعنی جو انسان اسے پڑھتا تھا، موت کے بعد بھی یہ سورہ اس کی قبر میں حفاظت کرتا ہے۔ ایک انسان جس نے اپنی زندگی میں روز ایک سورہ پڑھی، آج وہ سورہ اس کی قبر میں ڈھال بن گئی۔ مطلب کہ کہنے کی اذان بھی ہو رہی ہے، مطلب کہ کہنے کی کہ جو انسان یہ سورہ کو پڑھتا ہے، یہ سورہ قبر کے اندر بھی ڈھال بن کے کھڑی رہتی ہے، حفاظت کرتا ہے۔ اتنی پاورفل یہ سورہ ہے، سورہ ملک۔ تو اسے پڑھا کریں، اسے پڑھنے کی عادی بنا لیں اپنے آپ کو، روز پڑھیں سورہ ملک۔
या यहाँ नहीं, दुनिया में तो काम आएगी आएगी, मरने के बाद भी काम आएगी। अजान हो रही है इसलिए मैं थोड़ी सी वीडियो रोक रही हूँ। वही सूरा मुल्क कब्र में ढाल बन गई, ढाल बन गई। कब्र जहाँ कोई साथ नहीं जाता, वहाँ भी कुरान उसका सहारा बन गया। हम अपनी ज़िंदगी में कितनी चीज़ों के पीछे भागते हैं, ज़रा सोचें। हम अपनी ज़िंदगी में कितनी चीज़ों के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे, हर चीज़ के पीछे भागते हैं। लेकिन ये सब दुनिया में ही रह जाएगी। असल में है जो अपना ईमान, आमाल, ये साथ जाएगा। कब्र में कोई साथ नहीं जाता है, वो तो अंधेरा घर होता है। उसमें जो मेरे आमाल हैं वही साथ में रहेंगे। लेकिन कभी सोचा है जो चीज़ कब तक साथ जाएगी वो क्या है? नाम। कब तक साथ नहीं जाएगी वो क्या है? ना पैसा, ना दोस्त, ना नाम, सिर्फ अमाल, नेक काम। छोटी छोटी इबादत भी बहुत बड़ी बन जाती है। कब तक साथ जाएगी वो क्या है? ना पैसा, ना दोस्त और ना नाम, सिर्फ अमाल, नेक काम। छोटी छोटी इबादत भी बहुत बड़ी बन जाती है। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि हमारी हिफाजत के लिए भी है। तो ये बिल्कुल सही बात है। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, वो हमारी हिफाजत भी करता है हर चीज़ से। और जिंदे रहने में भी और मरने के बाद भी सिर्फ वही मेरी हिफाजत कर सकता है, दुनिया में भी और दुनिया के बाद भी, आखिरत में भी। और छोटी छोटी नेक काम करें ना हम आप सभी, वो छोटी छोटी काम बड़ी नेकी भी बन जाती है। तो इसलिए मेरा मेन मकसद यही था, ये स्टोरी हदीस की बात सुनाने की। हम कुछ सीखें, कुछ जानें अपने दीन के बारे में, अपना अमाल ख्याल अच्छा रखें, सूरह मुल्क पढ़ें। सूरह मुल्क पढ़ने की आदत डालें ताकि हमें यहाँ तो काम आएगी और वहाँ भी काम आएगी। और मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट करें। अपनी बहन रज़िया परवीन को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।